بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 36۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے اس لیکچر میں ہم فعل مجہول سیکھیں گے۔ فعل مجہول کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ فعل مجہول بھی کوئی نیا فعل نہیں ہے بلکہ فعل مضارع سے ہی اور فعل ماضی سے بنتا ہے۔ سو فعل مجہول کیا ہوتا ہے، یہ پیسو وائس کو کہتے ہیں کہ ایسا فعل جس میں فاعل کا ذکر نہ کیا گیا، یعنی فاعل مذکور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو پیسو وائس بولتے ہیں، جیسے حامد کی مدد کی گئی۔ اب یہ ایک پیسو وائس ہے۔ ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس کیا تھی کہ زید نے حامد کی مدد کی، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ حامد کی مدد کی گئی، تو یہ کوئی ایکٹیو وائس نہیں ہے بلکہ یہ پیسو وائس ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اب فاعل کا ذکر کیوں نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاعل کا ذکر اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ فاعل اتنا کامن ہے کہ اگر ہم اس کو نہ بھی بتائیں تو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹائپ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل جو ہے اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے یہاں پہ ہے کہ حامد کی مدد کی گئی، تو ہمیں نہیں پتا کہ حامد کی کس نے مدد کی ہے، سو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں فاعل کا استعمال نہیں کیا۔ تھرڈ یہ ہو سکتا ہے کہ فاعل کا ہم ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اس وجہ سے ہم لوگ فاعل کو فعل کے ساتھ ایڈ نہیں کرتے ہیں یا اس فعل میں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا فعل اگر اس میں فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف ہوتا ہے کہ ایسا فعل جس کے فاعل کا ذکر کیا گیا ہو، یعنی وہ ایکٹیو وائس کو کہتے ہیں، جیسے زید نے حامد کی مدد کی۔ لیکن فعل مجہول کیا ہوگا کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے فاعل کا ذکر نہیں کرنا، وہ فعل مجہول ہے۔ اگر ذکر ہو رہا ہے تو معروف ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو مجہول ہے۔ فعل مجہول کی کچھ شرائط ہیں، تو کون کون سی ہیں؟ سب سے فرسٹ یہ ہوگا کہ جملے میں فاعل نہ ہو بلکہ جو مفعول ہے وہ لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ ہوگا کہ جو ہمارا اب مفعول ہے اس کو ہم لوگوں نے فاعل کا سٹیٹس دے دینا ہے، یعنی جیسے ہم لوگ فاعل کو رفع والا اعراب دے دیتے ہیں، یعنی رفع فاعل تھی ہماری اور جو ہمارا مفعول تھا وہ نصب میں تھا، لیکن ہم کیا کریں گے، اب ہمارا مفعول جو ہے وہ رفع میں ہوگا۔ اب ہمارا مفعول جو ہے وہ رفع میں ہوگا اور وہ نائب فاعل کہلائے گا، اب وہ مفعول نہیں کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ہمارا فعل ہے اس کے جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، اس کو بھی چینج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو جملے کے اندر ہمارا فعل جو ہے اس کی حرکت یا اس کا اعراب ہمیں بتائیں گے کہ یہ فعل جو ہے وہ فعل کومن ہے یا فعل مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہی جو فعل مجہول جو ہے وہی ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ جو ہمارا مفعول ہے یعنی نائب فاعل ہے یا فاعل ہے اس جملے میں۔ سو اسی کا انسٹرکشن کیا ہوگی، اسٹارٹ میں ہم لوگ فعل مجہول کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نائب فاعل یعنی اپنے مفعول کا ذکر کریں گے جس کا سٹیٹس رفع والا ہوگا یعنی پیش کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد ہم اپنا متعلق یعنی جار مجرور کا مجموعہ رکھیں گے۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ فعل مجہول ماضی ہوگا یا فعل مجہول مضارع ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ماضی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ماضی کیسے ہوگا اور ماضی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل مجہول ماضی جو ہے اس کو کیسے بنانا ہے، سب سے پہلے ہم لوگوں نے کوئی بھی اپنی گردان جو ہے اس کو پہلا صیغہ لے لینا ہے ماضی کی گردان کا، جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ناصروا۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کا آخری حرف ہے را، اس کی جو حرکت ہے زبر، اس کو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ایز اٹ از ہی رہے گی ناصروا۔ یعنی جتنے بھی وربز ہیں جب وہ ماضی کے گردان کے پہلے صیغے بنیں گے تو ان کا جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ ایز اٹ از ہی رہے گی۔ جیسے یہاں پہ ناصروا ہے تو اس کا جو را کے اوپر زبر ہے وہ ایسی رہے گی، وہ ہم لوگوں نے نہیں بدلنی۔ یہ ہمارا فعل مجہول کو تیار کرنے کا دوسرا سٹیپ تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ لیا، نمبر 2 پہ جو اس کا آخری حرف تھا اس کی زبر کو ہم لوگوں نے نہیں ہٹایا، ایز اٹ از ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پیچھے زبر تھی تو ہم لوگوں نے کیا کرنا، زبر کو ختم کر کے اس کو زیر کر دینا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے اب جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ پیش کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نون، تو یہ پیش کے ساتھ آئے گا، یہ ہمارا لفظ تیار ہو گیا نصیرہ۔ نصیرہ جو ہے یہ ہمارا فعل مجہول ہے اور یہ ماضی کا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فعل مجہول ماضی، اور یہ یہاں سے ریڈی ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ لینا ہے، اس کے بعد جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کو ہم لوگوں نے نہیں بدلنا، پھر جو آخری حرف سے پچھلا حرف ہوگا یعنی یہاں پہ صاد ہے
تو اس کی جو زبر تھی اس کو ہم لوگوں نے ہٹا کر زیر کر دینا ہے، اور اب اس والے لفظ سے پیچھے یعنی جس کو ہم لوگوں نے زیر کیا ہے اس سے پیچھے جتنے بھی حرف ہوں گے ان کو ہم نے پیش کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی حرف تھا تو اس لیے اس کو ہم نے پیش کر دیا نوسیروا۔ تو یہ ہمارا فعل مجہول ریڈی ہو گیا۔ اب یہ جو نوسیروا ہے اس کو ہم لوگ اس کی یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ماضی کی پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ نوسیروا، اس کی مدد کی گئی۔ نصروا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا۔ یہاں پر دیکھیں نصرتو، نصرنا۔ یہاں پر دیکھیں نصرتا ہے اور یہاں پر ہوگا نصرتما اور یہ ہے نصرتم۔ تو یہاں پر زبر لگائی گئی ہے جبکہ یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ہماری گردان ہو گئی ہے جو ہم لوگوں نے فعل مجہول ریڈی کیا تھا فعل ماضی کا۔ اب ہم لوگوں کے پاس ہی کچھ پریکٹس ورک دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں شوریبل ماؤ، اب یہاں پر دیکھیں شوریبا، ٹھیک ہے، ویسے لفظ تھا شاریبا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں را کے نیچے پہلے زیر تھی، یہ با کی تو زبر کو ہم لوگوں نے ہٹانا ہی نہیں ہے، ایز اٹ از رہے گی۔ پیچھے ہم لوگوں کو چاہیے تھی زیر، تو یہ پہلے زیر ہے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو زیر ہے اس کو ہٹا کے ہم نے اپنے رول کے اکارڈنگ زیر لگانی ہے تاکہ ہمارا رول پکا ہو جائے، اور اس سے پیچھے والے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو ہم لوگوں نے پیش دے دینا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا شوریبا، شوریبل ماؤ، پانی کو پیا گیا۔ پوری القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ پوری کل انسان میرا تیری، یہاں پر دیکھیں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ فاعل کا ذکر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، صرف ایک فعل بتایا گیا اور مفعول بتایا گیا یعنی نائب فاعل بتایا گیا، اور یہ جو نائب فاعل ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پیش آئی ہے، رفع آیا ہے، اور شروع میں الف لام کی وجہ سے یہاں پر ایک پیش آئی ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ اس کی پریکٹس ورک تھا۔ اب ہم لوگ فعل مجہول مظاہرہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، یہ بھی بہت زیادہ سمپل ہے۔ تو مظاہرے کی گردان کا پہلا صیغہ لے لینا جو کہ تھا نصرہ ینصرو، ینصرو تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کو بالکل بھی چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آخری والا حرف جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہے گا، اس کی حرکت ایز اٹ از رہے گی۔ اس سے پچھلا والا جو حرف ہوگا اس کو ہم لوگوں نے زبر دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زبر دینی ہے۔ یہ والا لفظ جو ہے اس کو ہم لوگوں نے نہیں ہٹانا، نہیں کچھ بھی اس کو کرنا، یہ جزم کے ساتھ ہی رہے گا۔ اب یہ جو علامت ہے فعل مظاہرہ کی الف تا نون یا، اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پیش دے دینی ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا یوں سورو۔ سو ایک بار اس کو دوبارہ سے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مظاہرہ کی گردان کا پہلا صیغہ لیا ینصرو، جو آخری حرف تھا اس کی حرکت کو ہم لوگوں نے چینج نہیں کرنا، اس سے پچھلا والا جو حرف ہوگا اس کو ہم لوگوں نے زبر دینی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پیش تھی لیکن ہم لوگوں نے زبر دیا۔ اس سے پچھلا والا جو حرف ہے وہ ساکنی رہے گا جزم کے ساتھ، اور جو علامت مضارع ہیں ان کو ہم لوگوں نے پیش دے دینی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا ینصرو۔ اب یہ ہمارا جو ہے مضارع کا فعل مجہول ریڈی ہو گیا۔ اس کی یہاں پہ ہمارے پاس اگزامپل ہے یقرأ القرآن فی کل بیت کل یوم، یقرأ القرآن، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں قرآن پڑھا جاتا ہے، کون پڑھتا ہے یہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یقرأ القرآن، قرآن پڑھا جاتا ہے، فی کل بیت، ہر گھر میں، کل یوم، ہر دن۔ یہاں پر ایک اور بھی ورڈ ہے دخلت، دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیں دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوئی، اس کے اندر تو آنا چاہیے تھا فی الغرفۃ، کمرے میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر تو فی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ سو عربی میں جو عرب ہے جب ہم کسی چیز میں فزیکلی انٹر ہو رہے ہیں نا، فزیکلی جیسے کمروں میں ہم لوگ فزیکلی انٹر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے جو عرب ہے وہ فی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے۔ سو اس وجہ سے اس جملے میں فی نہیں لگا کیونکہ ہم کمرے میں فزیکلی انٹر ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر تو انٹر نہیں ہوتے نا، ہم اپنے جسمانی طور پر ہم انٹر ہو رہے ہیں کمرے میں، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم لوگوں نے فی نہیں لگایا، یعنی عرب جو ہے فی کا استعمال نہیں کرتا۔ سو یہ ماضی تھا دخلت الغرفۃ، میں کمرے میں داخل ہوئی، اور اس جملے میں فی نہیں آیا کیونکہ ہم کمرے میں فزیکلی انٹر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی چیز میں فزیکلی انٹر نہیں ہو رہے بلکہ روحانی طور پر انٹر ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کے لیے فی کا استعمال کریں گے، جیسے یہاں پر ہمارے پاس لفظ ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جاؤ جنت میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم ان نیک لوگوں میں
فزیکلی انٹر نہیں ہو سکتے، روحانی طور پر انٹر ہو سکتے ہیں، لیکن جنت میں ہم لوگ سب فزیکلی انٹر ہوں گے، اس لیے یہاں پر فی استعمال نہیں ہوا اور یہاں پر فی لگ گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے۔ اب دلوں میں ایمان جو ہے وہ روحانی طور پر ہی ایڈ ہوتا ہے، جسمانی طور پہ تو انٹر نہیں ہو رہا ہے نا، فزیکلی وہ انٹر نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم لوگوں نے فی کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا فعل مجہول، کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے فاعل کا ذکر نہیں کرنا، یعنی یہ پیسو وائس کو کہتے ہیں۔ سو فاعل کو کیوں ذکر نہیں کرتے، اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو فاعل ہمیں معلوم ہے اور سب کو ہی معلوم ہے اور اس کا ذکر نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ہمیں فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے یا ہم فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی کچھ شرائط تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جملے کے اندر مفعول ہوگا اور لازمی ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ ہرگز بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو مفعول ہے اس کو نائب فاعل کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا فعل ہے اس کو بھی ہم لوگ چینج کریں گے، اس کی حرکات کو ہم چینج کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ماضی بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلا صیغہ لینا ہے گردان کا، ماضی کی گردان کا، اس کا آخری حرف جو ہے اس کی حرکت کو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا، اور جو اس سے پچھلا والا حرف ہے اس کو ہم زیر دیں گے اور اس سے پیچھے والے کو پیش دیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا فعل مجہول ماضی تیار ہو جائے گا۔ پھر ہم لوگوں نے اس سے گردان کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے اس کا کچھ پریکٹس ورک کیا۔ پھر یہاں پر دیکھیں پہلے مجہول بنانا تھا مضارع کا، تو ہم لوگوں نے کیا کیا، مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ لیا، اس کے آخری حرف کو ہم لوگوں نے اس کی حرکت کو بالکل بھی تبدیل نہیں کیا، پچھلے والے حرف کو ہم نے زبر دی، اس سے پچھلا والا لفظ جو ساکن تھا وہ ساکن ہی رہا، اور جو علامت مضارع ہیں یعنی یا الف نون اور تا، ان کو ہم نے پیش دینی ہے، تو ہمارا فعل مجہول مضارع ریڈی ہو جائے گا۔ پھر اس کے ہم نے کچھ پریکٹس ورک بھی دیکھا، اور ہم لوگوں نے کہا کہ جو فی ہے یعنی میں، اس کو ہم لوگ اگر ہم کسی چیز میں فزیکلی انٹر ہو رہے ہیں تو نہیں لگائیں گے، اور اگر ہم کسی چیز میں فزیکلی انٹر نہیں ہو رہے ہیں تو فی کا استعمال ہم وہاں پر کریں گے۔ جیسے ہم نے اس کی کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہاں پر یہ فی کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ فزیکلی انٹر نہیں ہو رہے، جبکہ یہاں پر جنت میں ہم لوگ فزیکلی انٹر ہو رہے ہیں تو فی کا استعمال نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا پریکٹس ورک کہ دوربا کی گردان کرنی ہے، اور دوربا سے آپ لوگوں نے فعل مجہول بنانا ہے، اور جب آپ فعل مجہول اس کا بنا لیں گے پھر آپ لوگوں نے اس کی گردان بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یدربو جو ہے، یدربو یہ مضارع ہے، فعل مضارع، تو آپ لوگوں نے اس کو فعل مجہول میں کنورٹ کرنا ہے، اور پھر جو فعل ماضی اور فعل مضارع مجہول ہیں ان کی آپ لوگوں نے 5 سینٹینسز خود سے بنانے ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی آپ لوگ ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی آپ نے 5 سینٹینسز ماضی کے اور 5 سینٹینسز آپ نے مضارع کے بنانے ہیں۔ جیسے ماضی میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حامد کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کا سینٹینس بنائیں، اسی طرح آپ ڈفرینٹ سینٹینسز جو ہے وہ خود سے بنا سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پھر بھی کچھ کنفیوژن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔